نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع کی آیات کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر سنہ 6 ہجری میں کفار مکہ سے ایک معاہدہ کر لیا امن کا، یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا، اور اس معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافر وہ مسلمان ہو کر، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کافر مرد وہ مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے تو مدینہ والوں پر لازم ہوگا کہ اس مرد کو جو مکہ کا رہنے والا تھا اور اس کے گھر والے عزیز و اقارب اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے اور وہ مکہ آ جاتا ہے تو مکہ کے لوگ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح کی شرط بظاہر مسلمانوں کے لیے بھی بڑی برداشت کے قابل نہیں تھی، اور اسی شرط کی وجہ سے بعض صحابہ میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ بصیرت اور حکمت عملی کے تحت آپ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ مستقبل میں جس کے بڑے ہی بہترین اور اچھے اثرات ظاہر ہوئے کہ خود مکہ کے لوگوں نے منت سماجت کر کے اس شرط کو ختم کروایا۔ بہرکیف اس وقت شرط کے تحت جو الفاظ سہیل ابن عمر جو کفار کے نمائندے تھے ان کی طرف جو درج کیے گئے، بخاری شریف میں خود یہ الفاظ موجود ہیں۔ باب الجہاد والمصالحہ کے تحت یہ حدیث آتی ہے جس میں الفاظ ہے کہ اگر مکہ کا کوئی رجل کے الفاظ، رجل عربی میں مرد کے لیے بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد وہ مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے تو مدینہ کے لوگ اسے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی اسی شک کے پیش نظر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح بلکہ عین معاہدے کے وقت ابو جندل تشریف لائے تو آپ نے انہیں واپس بھیج دیے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ اس معاہدے کے دوران کچھ خواتین مسلمان ہو کر وہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئیں۔ خود بدترین دشمن اسلام عقبہ ابن ابی معیط، اس کی بیٹی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ امیمہ بنت الحارث اور اسی طرح کئی ایک اور خواتین وہ کسی طریقے سے مکہ سے نکل کر ہجرت کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے شوہر، کسی کا شوہر آیا، کسی کا بھائی آیا، کسی کا والد آیا مدینہ منورہ میں کہ ہماری خواتین کو واپس کر دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ نکال کر دکھلایا کہ دیکھو تم نے معاہدے میں خود رجل کی شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی تمہارا مرد مکہ سے مدینہ آئے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے، رجل کی شرط۔ یہ تو رجل نہیں ہے، یہ مرد نہیں ہے، یہ تو عورتیں ہیں، لہٰذا ان عورتوں کو ہم واپس نہیں کریں گے کیونکہ یہ معاہدے میں داخل ہی نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے اسی پس منظر میں ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس ایمان والیاں آئیں، مہاجرات ہجرت کر کے۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ ہجرت کر کے آئیں ایمان والیاں مؤمنات ہوں، بلکہ آگے مزید حکم دیا فامتحنوہن، تم ان کا امتحان کر لو، جانچ پڑتال کر لو کہ مکہ سے مدینہ کسی اور غرض سے تو نہیں آئے، ان کی غرض صرف ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہو۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خفا ہو کر آئی ہے تو مدینہ منورہ ان کو پناہ دینے لگ پڑے، کوئی اور اپنے گھریلو اور خاندانی جھگڑوں سے تنگ آ کر مدینہ میں آئی ہے تو بس مدینہ میں آ گئی ہے تو لہذا اس کو آپ پناہ دینے لگ پڑے، نہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جاسوس بن کر آئے، لیکن یاد رکھیں اسلام کسی بھی اور اس وجہ کے علاوہ اگر کوئی عورت مدینہ میں آتی ہے تو اس کو پناہ نہیں دے گی، پناہ نہیں دے گا۔ پناہ گاہ صرف یہ مدینہ منورہ ان خواتین کے لیے ہے جو مؤمنات ہوں، مہاجرات ہوں۔ یہ اچھی طرح دیکھ بھال لو، جائزہ لے لو، امتحان کر لو، دیکھ لو جی کہ وہ واقعی مومن ہیں۔ ظاہر ایمان کا ایک ظاہری اظہار ہوتا ہے جس کا آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے، پھر ایمان کی ایک حقیقت ہے جو باطنی ہے، مخفی ہے، دل میں کیا چیز موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تم اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، جائزہ لو۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہر ایک دشمن کو بھی پناہ دے، جی ہر ایک کوئی اور غرض سے آئے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کسی اور مفاد کے لیے آئے تو مسلمان کہیں جی چلو ہمارے پاس آ گیا تمہیں پناہ ہے، نہیں۔ مسلمان دشمنوں سے کیے ہوئے معاہدات کی پاسداری کرتا ہے، جی وہ صرف پناہ بھی دیتا ہے تو ان کو جو ان کی جماعت کے افراد ہیں، کیونکہ ابھی اسلام ابتدا میں بڑھ رہا ہے۔ مکہ میں جہاں تک ظلم کی بات ہے، ان خواتین پر کوئی اپنے شوہر سے تنگ ہو کر آتی یا اپنے اور گھریلو جھگڑوں سے تنگ ہو کر آتی ہے تو ابھی تو مکہ میں اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، ان کو دور کرنا ہے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ جب مسلمان غالب آئیں گے، اب یہ تو نہیں ہے کہ دو چار افراد کی خاطر پورا اپنا نظام اور سسٹم ہی آپ کیا ہے پریشان اور اس کو تج کر کے رکھ دیں، اس کی کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا فامتحنوہن، ان کو پناہ دینے سے پہلے ان کا امتحان لے لو۔ اللہ عالم بایمان، اللہ ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں، ان کے دل کی حالت کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تم ظاہری طور پر ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ فإن علمتموهن مؤمنات، اگر تم نے پتہ چلا کہ یہ تو واقعی مومن ہے، تم نے جان لیا کہ یہ تو ایمان والی ہیں، صدق کے دل سے ایمان لے کر آئی ہیں، تو اب فلا ترجعوهن إلى الكفار، ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، یہ اب تمہاری پناہ میں آئیں۔ مزید فرمایا لا ہن حل لہم، یہ خواتین اب ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہم، اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ جب کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا سابقہ نکاح اس صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ اس کا مرد بھی اسلام قبول کر لے، اس کو دعوت دی جائے گی اسلام کی۔ اگر اس کا مرد دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا سابقہ نکاح برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ اس دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپس میں رشتے ناتے تھے، کفار کے ساتھ بھی شادیاں تھیں،
لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی کافرہ بیویوں کو، کیونکہ آگے آ رہا ہے مزید کہ اب یہ کافرہ عورت ہے تو اس سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے سوائے اہل کتاب کے، یا کوئی عورت مسلمان ہے اور اس کا مرد کافر ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہیں ہے، تو اس سے اس کا نکاح برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ جی، کافر مرد سے عورت، مسلم عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کی بھی غلط تربیت ہوگی، عورت بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، ظاہر سرپرستی اس کی ہے۔ اس لیے قرآن نے قطعی طور پر ایک مسلمان خاتون کو کافر سے نکاح کرنے سے روک دیا، اور جو سابقہ نکاح ہیں ان کو بھی معطل قرار دے دیا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں کافرہ، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح کہیں ایک اور صحابہ کے بھی ایسے ہی واقعات ہیں، تو قرآن نے کہا ہے کہ اب ان کے لیے یہ نکاح کا سلسلہ سابقہ ختم۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، لیکن ظاہر ہے کسی کافر نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا ہوا تھا جو مسلمان ہو گئی ہے اب، تو اس نے نکاح کرتے وقت اس عورت پر کچھ خرچ کیا ہے، اس کو مہر دیا ہے، کوئی اور اس پر خرچ کیا ہے، اب وہ اس نے مال دیا ہوا ہے، وہ مال اس کو واپس لوٹا دو۔ اسلام عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، جو انہوں نے اس عورت پر خرچ کیا ہے نا وہ تم ان کو واپس لوٹا دو۔ اب یہ کون واپس لوٹائے گا؟ دارالحکومت، یعنی بیت المال سے ان کا مال ان کو واپس کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا جو اجتماعی فنڈ ہے اس سے، بیت المال سے ان کا مال واپس کیا جائے گا، حکومت اس کو واپس کرے گی۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اب جب ان کا نکاح پہلا ختم ہو گیا تو اب کوئی حرج نہیں ہے مسلمان مردوں تم پر کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت نے ان کے مہار جو سابقہ شوہروں نے دیے ہوئے تھے واپس کیے ہیں تو اب نیا مہار اس کو نہیں دیا جائے گا۔ نہیں، اب جب کوئی مسلمان مرد اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مہار اسے دینا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، مہر عورت کا حق ہے، وہ پہلا مہر تو حکومت نے واپس کروا دیا جی، تو اب نئی شادی ہونے لگی ہے کسی مسلمان سے تو اس مسلمان کو ان کا مہر دینا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کا مہر انہیں دے دو تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ مہر کے حوالے سے بھی عجیب، آج کل بہت ساری غلط باتیں موجود ہیں، لوگ مہر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اولاً یا تو بہت ہی تھوڑا رکھا جاتا ہے مہر، اور پھر اس کو بھی فوری ادا کرنے کی بجائے معجل لکھوایا جاتا ہے کہ بعد میں دیں گے، اور بعد میں دیتے ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ ہر صورت میں دینا لازم اور ضروری ہے، وگرنہ وہ مجرم ٹھہرے گا، مقروض ٹھہرے گا، مقروض مرے گا، اور کل قیامت کے دن پھر اسے اجر و ثواب ملے گا، اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے حق مہر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ حق مہر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ایک عورت اپنی شان شایان، ایک اچھا لباس، جوتا، اور جو ضروریات ہوتی ہیں عورت کی، کوئی پرس ہے، اس کا کوئی مثلا لہنگا ہے وہ خریدنا چاہتی ہے، یا کوئی اچھا لباس خریدنا چاہتی ہے تو وہ اس سے خرید سکے۔ اب لباس کی قیمت، جوتوں کی اور پرسوں کی قیمت بھی ظاہر کم و بیش ہوتی ہے، تو ہر عورت کی اس کی حیثیت کے مطابق، اگر امیر خاندان کی ہے تو پھر اس کو اسی کے مطابق مہر دینا ہوگا، اور اگر درمیانے طبقے کی ہے تو اس کو اس کے مطابق، کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہے تو وہ 5,000 7,000 میں بھی بات چل جاتی ہے۔ تو باہر کے مہر کی ادائیگی کا فرمایا کہ دینے کے بعد تم ان سے مہر جب ادا کرو تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِصْمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر عورتیں جو ہیں ان کے نکاح کو، ان کی عصمت کو اپنے پاس مت روکو، ان کو تم چھوڑ دو۔ یعنی اگر کوئی کافرہ عورت تمہارے نکاح میں ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، وہ اب تمہارے ساتھ اس کا نکاح نہیں رہا۔
نکاح ختم ہو گیا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے نا تو ان سے مانگ لو۔ اب یہ کافرہ عورت اپنے بہن بھائیوں کے پاس چلی گئی، اپنے والدین کے پاس چلی گئی، تو تم ان کے والدین سے مطالبہ کر لو اپنے مہر کا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جب معاہدہ ہوا ہے امن کا، کفار مکہ اور مدینہ منورہ کی دونوں جماعتوں کے درمیان میں معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ایک دوسرے سے مانگ لو، انہوں نے جو خرچ کیا تم ان کو دے دو، اور تم نے جو خرچ کیا ہے وہ ان سے تم مانگ لو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے درمیان میں اس طریقے سے حکم جاری کرتا ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جانتا ہے اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر اگر ایسا ہو کہ تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت وہ کافرہ ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے نکاح سے چلی گئی، اب تمہارے نکاح میں نہیں رہی ہے، اور تم نے اس پر جو خرچ کیا تھا اس کا مطالبہ کیا ان کی ورثاء سے، لیکن وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اب اس بیچارے نے جو خرچ کیا اس کو تو ملا نہیں، مسلمان نے جو مہر دیا جو خرچ کیا، تو فرمایا پھر تمہاری باری آئے۔ فَعَاقَبْتُمْ، یہ عاقبتم عقاب سے نہیں ہے بلکہ معاقبہ سے ہے، باری آنا۔ اگر تمہاری باری آئے، نوبت آئے، اور یعنی کوئی ان کی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے، تو اب وہ مہر جو تم نے اس عورت کا واپس کرنا ہے وہ واپس نہ کرو، بلکہ اس مسلمان کو دے دو جس مسلمان نے اس کافرہ عورت کو دیا تھا لیکن انہوں نے واپس نہیں کیا، تم وہ مہر اس مسلمان کو دے دو تاکہ اس کا حق اس کو مل جائے۔ فَآتُوا الَّذِي ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، بس دے دو ان لوگوں کو کہ ان کی بیویاں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، ان کا مہار ان کا خرچ ان کو نہیں ملا تو وہ کیا کر دو، ان کو دے دو۔ تو اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ، ایک صورت یہ پیش آئی کہ کوئی کافرہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئی، اب وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے اخراجات کا، اور انہوں نے مسلمان کے اخراجات کو واپس نہیں کیا، تو تم وہ مال بجائے ان کافروں کو دینے کے اس مسلمان کو دے دو۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی کافرہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہی، ہو سکتا ہے نہ آئے، تو پھر اس کا مال کیسے تم ادا کرو گے؟ کہ اگر تم نے کافروں سے کوئی جنگ کی اور اس جنگ میں کوئی مال غنیمت یا مال فے تمہیں حاصل ہوا ہے، تو اس مال غنیمت اور مال فے میں سے اس کا حق اس کو دے دو، اس مسلمان کو۔ مال غنیمت کے تقسیم کا اصول پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، مال فے کا بھی، تو اب اس کو تقسیم کرنے سے پہلے جو اس کے اخراجات، اس کے خرچے ہیں جو اس نے خرچ کیا ہوا ہے، وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، اس کو دینا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو عدل و انصاف سے سمجھو، ان پر عمل کرو۔ تو قرآن مقدس نے ان آیات مبارکہ میں اس وقت ایک مسئلہ پیش آیا کہ بہت ساری خواتین مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آ کر پناہ لیتی ہیں، تو ان کے معاملے میں کفار نے ایک معاملہ اٹھایا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو قرآن مقدس نے اس اصول کو، اس مسئلے کو اصولی درجے میں واضح کر دی ہے کہ اب ان کا رشتہ ناتا سابقہ شوہروں سے ختم۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی خواتین سے فوراً نکاح ہو سکتا ہے، نکاح فوراً ہو سکتا ہے، البتہ ان سے مقاربت اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک استبراء رحم نہ ہو، یعنی کم از کم ایک مینسز اور حیض انہیں انتظار کرنا ہوگا قربت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ رحم کے اندر کسی قسم کے دوسرے مرد سابقہ شوہر کی کوئی علامت یا نشانی یا کوئی جراثیم موجود نہ ہو۔ اسی طرح حاملہ ہے
تو حاملہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک قربت درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ یہ تو ان مخصوص حالات میں، وگرنہ عمومی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو جب تک عدت پوری نہ کر لے اس وقت تک اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں باقی ائمہ کے نزدیک تو فوراً دائرہ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن نکاح فوراً نہیں ہے، عدت پوری کرنے کے بعد ہی اسے مسلمان کو نکاح کرنا ہوگا۔ تو یہ احکامات قرآن مقدس نے یہاں بیان فرمائے ہیں ان خواتین سے متعلق جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی تھی۔ آگے ایک اور اہم اور بنیادی مسئلہ جو اسی سے متعلق ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب یہ عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو اب تم نے ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے، امتحان لینا ہے کہ یہ واقعی مومن ہیں یا نہیں، تو اس کی کیا شرائط ہیں، وہ کون سے بنیادی طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے عورت سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ یہ واقعی مسلمان ہونے کے لیے یا مسلمان ہو کر یہاں آئی ہے یا کسی اور مقاصد کے تحت آئی ہے۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔